ایک دنیا کے اندر عقل وہ ہے جس کا لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ عقل انہیں بعض اوقات گمراہی کی جانب لے جاتی ہے۔ اس عقل کی بات بھی اقبال نے کہی ہے، فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اس کے لیے عیار کا لفظ کہا، اور دوسرا پہلو دیکھیے عیار کے مقابلے میں لفظ کیا کہا۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ۔ عقل عیار اور عشق بیچارہ، دیکھیں اس کے مقابلے میں جو جملہ دیا ہے، جو لفظ دیا ہے، یعنی لفظ عیار آپ جب بولتے ہیں عیار بڑا چلاک ہے، بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، تو زاویہ کیا بنتا ہے؟ اور جب آپ بیچارہ بولتے ہیں تو وہ بیچارہ، اب زاویہ دیکھیے کیا کھینچا، کہنے لگے عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، بیچارہ جو ہوا۔ تو عقل کی طرف تو قرآن و سنت نے توجہ دلائی ہے، لیکن عقل سے مراد ہے فہم ہو، فراست ہو، حلم ہو، بردباری ہو، عاجزی ہو، غور فکر کرنے کا مزاج ہو، کسی چیز کو پورے شعور کے ساتھ بندہ قبول کرے۔ آج کل جن چیزوں کو لوگ عقل سمجھتے ہیں نا، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے۔ آج کل لوگ عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں۔ چالاکی اور چیز کا نام ہے، تیز تراری اور چیز کا نام ہے، عقل مند ہونا اور چیز کا نام ہے۔ یہ جو شطرنج کے ہیر پھیر سے لوگ دنیا چلاتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہوتے، یہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار چالاکی سے چلاتے ہیں۔ چالاکیاں لمبی نہیں چلتی، ان کے پول کھل جاتے ہیں۔ تیزیاں لمبی نہیں چلتی، جلدی مکر واضح ہو جاتے ہیں۔ چالاک آدمی کے دوست نہیں ہوتے۔ آپ کسی کے ساتھ سیاست کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیاست ہی کر رہا ہے۔ جب آپ فہم کے ساتھ چلتے ہیں، فراست کے ساتھ، اب عقل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ تو یا رسول اللہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ یہ عقل ہے، یہ شعور ہے۔ لیکن وہ چالاکی کے ساتھ دنیا داری میں بڑا اپنا نام بنا لے، بڑے پیسے جمع کر لے، بڑا جناب گھروندہ تیار کر لے، تو یہ چالاک ہے، عقل مند نہیں۔ فہم والے بنے، شعور والے بنے، اپنی زندگی فہم کے ساتھ گزاریں۔ آپ اپنے شعور کی بلندی کی طرف بڑھیں، اپنے بچوں کو تیز نہ کریں، چالاک نہ کریں۔ ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے۔ تو میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں۔ اولادیں شعور تیز تراک ہو جائیں نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی ہی سناتے ہیں، وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں۔ عقل مند بنے، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں۔ یعنی شعور، چلاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے۔ یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے۔ یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا۔ یہ شعور ہے۔ اور چالاکی کیا ہے؟ کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے۔
یہ چالاکی ہے. چالاک نہ بنے, باشعور بنے, فہم والے بنے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے. 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا عقل والو غور کرو, تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے, رات اور دن آتے جاتے ہیں, اس میں غور کرو, اس میں نشانیاں ہیں. پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, جو شعوری بلندی رکھتے ہیں, تیزی نہیں, چالاکی نہیں, شاطر پن نہیں. ابو جہل جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا. دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے. چالاک آدمی تھا, اتنی زبردست بات کرتا تھا, اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے, گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے. لیکن شاطر تھا, عقل مند نہیں تھا. اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے, وہ غلام ہو جاتا رسول پاک کا. لیکن وہ چالاک تھا, چالاکیاں کرتا رہا, تیزیاں دکھاتا رہا. اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی. آپ دیکھیں نا, جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی. ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ, ہر قبیلے سے, اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ. جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس چالاکی سے, یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے, اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے, یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے. اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے. وہ شعور کے ساتھ, فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا. انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ. وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا, شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں, کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی, ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے. اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے. بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں. اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے, کل کا باسی نہیں تازہ پکا کے, اور پھر اس کو تیار کر کے, اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں آنا. اب یہاں اقبال بولے, اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, عشق بھی ایک عقل دیتا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا, یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے. اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی پلاننگ کی, منصوبہ بندی کی, پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں. رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو, یہ شعور ہے, یہ فہم ہے, یہ فراست ہے. ایک شخص رستے میں ملتا ہے. عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نا کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا. ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے. وہ کچھ تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے, رقم لیتے تھے, رستہ دکھاتے تھے. چونکہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا. رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ. حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا, نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ کون ہے. اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو, وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چالاکی استعمال ہو رہی, یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے. یہ فہم ہے, یہ عقل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے, فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے. وہ کہنے لگے کون ہے, آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے. تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے, ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں, یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں.
اب وہ کچے مزاج کا تھا نا، وہ سمجھا مکے سے مدینے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، رب کی معرفت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے۔ آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ عزیز بھائی، آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا، فراست بن جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، چلاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، پتے پھینکنے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے، کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے، کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں، کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں، اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، لاؤبالی فیصلے نہ کریں، فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں۔ آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں، آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، یا آپ کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے، تو فہم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو، اور دوسرا بردبار ہو، حلم والے ہو۔ تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اندر بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے، 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں۔ وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے سکاف لے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتا ہو۔ شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں۔ بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ۔ تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا۔
وہ بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے ہو، ہمیں سمجھانے آئے ہو۔ او بھائی اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ، بات نہ کریں تو بات الگ ہے، اخلاق اجازت نہیں دیتا، بہت ساری باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا بیوقوف ہے، آپ جو کہیں گے وہ قبول کر لے گا؟ اپنی زندگی میں کبھی بھی جذباتی ہو کر فوراً فیصلہ نہ کریں، کبھی زندگی کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کریں، شعور پیدا کریں، آپ فہم پیدا کریں، آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ محسوس کریں کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھولے بھالے لوگوں سے بھی پیار کرتے۔ حضور کے پاس ایک دیوانی بی بی آئی، دیوانی، اس کے علاقے والے کہتے تھے کہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں، تو حضور نے اس کی بھی بات سنی۔ نبی پاک پیار کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضور جب نماز کی صفیں بناتے نا تو فرماتے میرے قریب قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہو، جو شعور والے لوگ ہو وہ میرے قریب قریب رہا کرو، باشعور لوگ۔ اور پھر فرمایا جو ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں وہ تھوڑے پیچھے، جو ان سے کم شعور رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے، جو اس سے کم شعور رکھتے، میرے قریب شعور والے لوگ ہوں۔ یعنی محبوب سب کے نبی ہیں، لیکن حضور اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاتے جن کا فہم مضبوط ہوتا۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹتا جس کے مشیر اچھے ہوں۔ ہمارے آج کل مشیر نہیں ہوتے، ہمارے خوش آمدی ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بلے بلے کہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کیا بات ہے سبزہ سارا ہی سبز ہے باہر، اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا، عقل کو سپورٹ کیا، فہم و فراست کو سپورٹ کیا، فرمایا میرے قریب قریب۔ دیکھیں نا علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بتانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے۔ تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے، شعور کی بات آگے پھیلاتے۔ میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، جن کے حافظے قوی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے۔ دیکھیں ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتے، تو زبردستی جبر کرنا، کسے مولوی بنانا ہے، اسے مولوی بنانا ہے، اسے حافظی بنانا ہے، بھئی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا۔ آپ کوئی ذہین فتین لوگ لے کے آئیں، باشعور لوگ لے کے آئیں جو سوسائٹی میں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ جب دین کو پڑھیں گے اور دین کو آگے پھیلائیں گے تو کچھ تقاضے سمجھ کر آگے پھیلائیں گے۔ آپ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا، فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں، آپ لا کے اسے جمع کریں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ لفظ کے حضرت صدیق اکبر کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں، فہم والے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ کام لینا ہے۔ میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں اس ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے۔ ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں، آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا کر تعلیم دی جا رہی۔ وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد کے سامنے کھڑا ہے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گیا ہے۔ اور یہ کام مدرسوں سے زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے۔
लायक लोगों को, बाशऊर बच्चे को आपको पता चल जाता है आपका बच्चा शऊर वाला है, फिर आप उसकी मुनासिब काउंसलिंग करें, उसे आप मुनासिब तरीके से उसको समझाएं, उसको आप थोड़ा सा मेंटली तौर पर तैयार करें, उसकी निगरानी करें, कहाँ आता है कहाँ जाता है। फिर आप जब किसी इदारे में दाखिल कराएं तो फिर बाकायदा उसकी रिपोर्ट लें, पता करें। हफ्तों सालों बीत जाते हैं, कोई पूछने नहीं आता हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो बच्चा फिर मनमानी करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी जब वालदा लेके आई ना, तो उन्होंने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, हमारा बेटा अनस है, हम इसे आपका खादिम बनाने आए हैं। हुजूर इसमें दो खूबियां हैं, एक तो जवान है और दूसरा हुजूर बड़ी समझ बूझ रखने वाला है, ये बाशऊर है, आपकी खिदमत करेगा। खिदमत के लिए भी बच्चा दिया, खिदमत के लिए। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर की खिदमत करते रहे, ड्यूटी करते थे। वो नबी पाक के घर में छोटे थे, काम काज करते थे, हुजूर किसी को बुलाने भेज देते, अज़वाज मुताहरात कोई काम कर देती। फरमाते मैं आया तो था खिदमत करने, लेकिन बाशऊर था, फहम वाला था, काम भी करता रहता और मदीने वाले की हदीसें भी याद करता रहता। सैकड़ों हदीसों का खजाना हजरत अनस बिन मालिक ने उम्मत को दिया है। वो काम करते थे लेकिन बाशऊर थे ना, तो अपने शऊर की बुलंदी की बुनियाद पर काम करते करते उन्होंने दीन सीख लिया और सीख कर उम्मत को इतना बड़ा खजाना दिया। लेकिन अगर आप जाहिल आदमी ले आए, वो झड्ड आदमी ले आए जिसका ज़हन बिल्कुल बंद है, उसको आप ला के बिठा दें तो सनद कई दफ़ा मिल ही जाती है। आला हज़रत बरेलवी से किसी ने कहा था आलिम के लिए सनद ज़रूरी है, फरमाया नहीं, आलिम के लिए इल्म ज़रूरी है। फरमाने लगे सनद याफ्ता तो जाहिल भी कहीं देखे। तो बाशऊर बने अपनी ज़िंदगी में, इल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ, मामला फहमी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जज्बाती फैसले ना करें, जल्दी से इमोशनल ना हो जाएं। कोई शख्स आपको किसी जगह आके फटाफट गड़बड़ करने की कोशिश करे तो बड़ी जल्दी उस बंदे के बहकावे में ना आए। कोई किसी के बारे में खबर ब्रेक करे तो फटाफट उस खबर का शिकार ना हो। कोई सियासी आदमी आपको सब्ज़ बाग दिखाना शुरू करे तो थोड़ा सा शऊर हो आपके अंदर, थोड़ा सा फहम हो। आप ज़रा इन नारों को देखो तो सही, आपको कौन सा नारा दिया जा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों से कि आप हमेशा से उन्हीं नारों पर आप वोट देते जा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पर आप वोट देते जा रहे हैं, उन्हीं बातों पर। ज़माना कहाँ चला गया, दौर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, दुनिया कहाँ निकल गई। और आज भी आपको कहा जाता है कि मुझे वोट दो, मैं सड़क पक्की करा दूंगा। आप कम से कम इतना तो कहें कि यार हम इस गली के अंदर 20 घर रहते हैं तो हम थोड़े थोड़े पैसे डाल के गली खुद पक्की करा देंगे। आप हमें कानून की बालादस्ती जो है वो मुआशरे के अंदर पक्की करके दें। आप हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटियाँ कितनी बनाई, आप हमें ये बताएं कि अस्पतालों में निज़ाम किस तरह का है, सेहत और तालीम में मेयार हमारा क्या है। अभी तक वही मामला, यानी मैंने यहाँ तक देखा है, आपने नाराज नहीं होना, यहाँ तक देखा है कि मैं कब्रिस्तान के लिए जगह ले देता हूँ, मुझे वोट दे दो। छोड़ दो यार ये काम। अगर हमें जीने के लिए जगह मिलेगी तो मर जाने के बाद के लिए भी मिलेगी। इससे थोड़ा बाहर उठ के सोचो, क्या किन चक्करों में हम पड़ गए। अपनी जिंदगी बालीदगी वाली, पुख्तगी वाली बनाएं। आप जब शौरी तौर पर पुख्ता हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला आपसे बेहतर फैसले कराएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप और मैं, हमारी आने वाली नस्ल तेज तो हो रही है, बाशऊर नहीं हो रही। उनके अंदर पैसे कमाने की मशीन बनने का जज्बा तो है, लेकिन तामीर शख्सियत का कोई कमाल नहीं। लोग गर्जमंद तो बहुत ज़्यादा हैं, दर्दमंद नहीं। लोगों की तबीयतों के अंदर अपना घर पक्का करने का तो शऊर है, लेकिन जहन पक्का करने का शऊर नहीं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी कोठियों से नफसियाती मरीज निकल रहे हैं। बड़े बड़े मालदार लोग ऐसे हैं कि जिनके पास चूँकि सारा दिन झूठ बोल के गुजारा है, सारा दिन शो करने का शौक़ है, सारा कुछ दिखाने का शौक़ है, उनके पास सारा कुछ तो मौजूद है, लेकिन करार की नींद नहीं, मुसल्ले का ज़ौक़ नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ कम सोना ही बीमारी नहीं, ज़्यादा सोना भी बीमारी है। कम खाना ही तकलीफ़ का बायस नहीं, ज़्यादा खाना भी बड़ी आजमाइश का बायस है। और मेरे भाई,
اقبال جیسے لوگ رو پڑے، کہنے لگے بیوقوف ہونا ہی مسئلہ نہیں، زیادہ چالاک ہونا بھی بڑا ہی مسئلہ ہے۔ رو کے کہنے لگے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، یا اللہ مجھے کوئی ذوق بھی دے دے، کوئی میرے اندر درد بھی پیدا کر دے، کوئی مجھے محبت بھی دے دے، عقل ہی عقل رہ گئی۔ میرے بھائی، باشعور، حلیمی، بردباری، ٹھہراؤ، مزاجوں کے اندر قرار، جلدی ہے ہمارے بچوں کو، جلدی ہے انہیں آگے بڑھنے کی، یہ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، یہ ابھی پوری طرح بولنا نہیں آتا تو یہ اپنے پیج بنانا چاہتے ہیں، یہ اپنے چینل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ ہے جو کہتا ہے میری سن کے جیو، میری مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دو، میں جس طرح کہتا ہوں وہ بات زیادہ اہم ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا زندگی کے اندر اپنی فہم سے کام لیں، تھوڑی فراست آگے کی طرف لے کے جائیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے سمجھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی۔ حضرت سیدنا احمد بن ابی عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھنا چاہے نا کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں، تو فرماتے ہیں پھر بھی میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ فرمانے لگے اگر تو ذی شعور ہے نا پھر تو رب کی نعمتوں کو پہچان لے گا، اور پھر تیرا زیادہ وقت شکر پہ گزرے گا، شکوے پہ نہیں گزرے گا۔ یہ زیادہ لوگ بے چین کیوں ہیں؟ میں رات دوستوں کو کہہ رہا تھا زیادہ لوگ اس لیے بے چین ہیں کہ زندگی شکووں سے بھری ہوئی ہے، خواہشات سے بھری ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ روز نیا چاہیے، اس نے بے چین کر دیا ہے۔ اور اگر زندگی شکر والی ہو نا، شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ تو شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے، اس کے دل میں راحت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اسے تسلی ہونے لگ جاتی ہے، وہ قرار میں آنے لگ جاتا ہے۔ اور جو خواہشات، بکھری ہوئی خواہشات، بکھرے ہوئے جذبات، یہ بھی چاہیے، وہ رہ گیا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہمیں ہر چیز من پسند چاہیے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔